کہ پہلے مہمان اعجاز مفتی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. ان کا تعلق میڈیا سے ہے. سندس فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں اعجاز مفتی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے آج میری سن لی. 2-3 محافل میں یہ ہوا کہ میں جو سوچ کے آیا تھا کہ میں نے یہ بولنا مجھ سے پہلے وہ لوگ بول گئے. اب میں مصیبت پڑ گیا. یا اللہ میں کیا کروں, جو میں نے تیار کیا تھا وہ یہ لوگ بول گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ آج جو ہے مجھے پہلے بلا دیا جائے. اور اس ہال میں جو ہے ویسے تو یہاں آنا جانا ہے, لیکن اس ہال میں یہ دوسرا فنکشن ہے. ابھی چند ماہ پہلے میرے بیٹے محمد عمیر خالد کی کتاب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تقریبی رونمائی بھی یہاں ہوئی, اور جو ہمارے میری بہن جو ہیں ان کی کتاب کی تقریبی رونمائی ہو رہی ہے. تو ان کے پرسنل اسسٹنٹ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے, وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا عشق جاویداں. انہوں نے پوچھا عشق جاویداں کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا خوابوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے؟ انہوں نے کہا میری آنکھوں سے محبت کر لو. انہوں نے پوچھا میں آپ کی آنکھوں سے ہی کیوں محبت کر لوں, کسی اور سے کیوں نہ محبت کروں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں. اور یہ ہے آج کی اس کتاب کی اصل کہانی. سیدہ سائمہ کامران صاحبہ فرماتی ہیں پونم نے آخر سب کا دل چرانے کا مرحلہ بھی عبور کر دیا اور غرور سے کہا ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں, اور پھر بریکٹ میں لکھا کر لو جو کرنا ہے. اب سیدہ سائمہ کامران صاحبہ کی ہدایت پر جو میں نے کرنا ہے وہ میں کرتا ہوں. میں نے پونم صاحبہ کی اس غزل کے 5 اشعار کے مصروں کو الگ الگ کر دیا ہے. یہ جو ہے نا ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں, لیکن پونم صاحبہ کے فن کا کمال یہ ہے کہ غزل کا پورا رعب اور دبدبہ قائم ہے. پہلے اصل غزل ملاحظہ فرمائیں. میں 3-4 منٹ آپ نے کہا نا میڈم یہ انشاءاللہ 4 منٹ سے زیادہ نہیں میں لوں گا. اور پھر میری کاریگر کو پرکھے گیا. انہوں نے لکھا کہ تیرے دل میں سمائے بیٹھے ہیں, تیری ہستی پہ چھائے بیٹھے ہیں, کیا چرائے گا ہم سے آنکھیں تو, تجھ کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. خوب واقف ہیں اس زمانے سے ہم اسے آزمائے بیٹھے ہیں تو پتھر مگر خیال رہے پھول سے چوٹ کھائے بیٹھے ہیں. اب تیری جان کی خواہش ہو جانا, اب تیری گناہ گھر کر لو جو کرنا ہے, اب تیری جان کی خیر ہو جانا, ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں. اور اس کو جو میں نے ان کے تمام یہ ہے صرف آخری مصرع میں نے وہیں رہنے دیا, باقی اب یہ سنیے گا آپ کہ میں نے کہا نا کہ وہ ان کے تمام مصرے میں چاہیں گے, لیکن غزل کا اپنا جو ایک مقام ہے وہ اتنا خوبصورت برقرار ہے, اس کا صاحب کوئی نہیں ہے. کہ تیری ہستی پہ چھائے بیٹھے ہیں, تیری ہستی پہ چھائے بیٹھے ہیں, تجھ کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. اب تیری جان کی خیر ہو جانا, تیرے دل میں سمائے بیٹھے ہیں تو پتھر مگر خیال رہے ہم اسے آزمائے بیٹھے ہیں. خوب واقف ہیں اس زمانے سے, خوب واقف ہیں اس زمانے سے, پھول سے چوٹ کھائے بیٹھے ہیں, اور کیا چرائے گا ہم سے آنکھیں تو, ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں. اچھا اب جو ہے نا میں نے ان کی پچھلی کتاب میں بھی یہ جو بات ہوئی تھی اس پڑھی ہوئی تھی, دیکھا ہے ان میں ایک جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کی جو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یہ اس پر بھی اپنی ان کی گہری نظر ہوتی ہے, اور اپنے کلام میں یہ وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی صلاح لکھتی ہیں. تو ان کا اس کتاب کے صفحہ 55 پر کلام ہے محبت سے بنا تاج محل. اور خوبصورت سے یہ دیکھیے کہ کتنی زبردست انہوں نے بات کی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس کے بعد میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے, وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے, میری ہستی پچھاڑ ڈالیں گے, میں محبت کا ایک تاج محل میری اینٹیں اکھاڑ ڈالیں گے, داستاں ہوں میں ہیر رانجھے کی میرے صفحات پھاڑ ڈالیں گے. یہ خوبصورت چیز ہے. اور ان باتوں تمام باتوں پر پختہ یقین کے باوجود کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, پورم نورین صاحبہ خوف زیادہ نہیں ہے, زیر عتاب معاشرہ کے عنوان سے فرماتی ہیں. یہ میرا آخری میں ان کے پڑھ رہا ہوں گی کہ بہت زیر عتاب ہیں ہم لوگ. اور یہ ذرا ان پہ غور کیجیے گا ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کو جو یہ فرما رہی ہیں ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس حساب سے اس کو سامنے رکھیے گا کہ جب بھی انگلی اٹھائی ظالم پہ, ہم نے انگلی اٹھائی ظالم پہ, ہم کو جینے کے پڑ گئے لالے, ہم کو مشکل ہوا بچانا جاں,
آپاداپی سے بے رحم دنیا، کیا مربت نرا سہم دنیا، جان اپنی بچانے کی دھن میں لوگوں کے منہ پر لگ گئے تالے، ہم نے اس بے نظام ہستی میں نوحے پڑتی ہوئی ہر بستی میں سچ کی حرمت کے بیج بوئے ہیں، ہم نے گردن کبھی جھکائی نہیں، ہم نے سچ کی شمع جلائی ہے، ہمیں خبر کے دہائی ہے، آگے کنواں تو پیچھے کھائی ہے، جھوٹ کے اس نظام میں پونم، جھوٹ کے اس جہان میں پونم، گونگے بہرے نظام میں پونم، ہم نے للکارا ہے حکمرانوں کو، ہم نے للکارا ہے حکمرانوں کو، بیٹھے منصب پہ سب حیوانوں کو، تخت منصف کے سب شیطانوں کو، سب کو ایک آئینہ دکھایا ہے، دنیا نے بہت رگیدا ہم کو، دنیا نے بہت ہی ستایا ہے، اپنا تو سچ سے رابطہ پونم، اپنی تو سچ سے آشنائی ہے، ہم نے تو ظلم کے اندھیروں میں شمع ایک روز ہی جلائی ہے۔ اور اب ڈائس چھوڑنے سے پہلے میرے جذبات پر مشتمل پورم نورین صاحبہ کا ایک شعر کہ زہ نصیب تیرے دل کی راجدھانی میں ہمارے جیسے بھی مہمان گنے جائیں گے۔